سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان علی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو، اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سلسلہ ہے مثالی معاشرہ۔ کل بھی اس سلسلے کے اندر نظافت اور صفائی کے حوالے سے کچھ مدنی پھول شامل رہے تھے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کچھ مدنی پھول کل کے ان کو بھی کنٹینیو کریں، اور آج کا جو پرٹیکولر موضوع ہے اس پر بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول ہم شامل کریں گے۔ حضور، بعض لوگوں کو بدبو کا احساس نہیں ہوتا، ان کے لباس سے بدبو آ رہی ہے یا ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس چیز کا ان کو احساس نہیں ہوتا، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اصل میں تھوڑا سا اس میں سینس کا بھی دخل ہے، عقل سمجھداری کا بھی اور غور و فکر کرنے کا بھی دخل ہے۔ اب چونکہ ان دنوں میں ماہ رمضان میں ایک تعداد کثرت کے ساتھ مسجد آتی جاتی ہے جی، اور اب یہ کہ آج 19ویں شب ہے جی، اور اب یہ ہوگا کہ ایک تعداد معتکفین کی مساجد کا رخ کرے گی، تو اس میں چونکہ مائنڈ مینٹلی طور پر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمیں کیسے اپنی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، تو بدبو کے ساتھ مسجد کا داخلہ جو ہے نا وہ ہے حرام۔ صحیح۔ تو اپنے وجود کو، اپنے بدن کو، اپنے لباس کو، اپنی ہر چیز کو بدبو سے بچانا ہے۔ صحیح۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ عام طور پہ بھی دیکھا جائے نا تو لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید بدبو کی فیلنگ نہیں ہے، یعنی بڑے بڑے لوگ، اگر میں کہوں کہ جب وہ اپنا کوٹ اتارتے ہیں نا، کوٹ پینٹ بھی پہننے والے لوگوں کی ایک تعداد ہے جی، تو جب وہ اپنا کوٹ اتارتے ہیں تو جیسے کوٹ اتارتے تو ان کے شرٹ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے، تو اس طرح کی چیزیں بھی ان کی ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے کل کہا کہ جوتے اتارتے ہیں تو موزوں سے بدبو نکلتی ہے، اب جیسے میں نے کوٹ اتارتے ہیں تو شرٹ سے بدبو نکلتی ہے، اسی طرح بعض اوقات کپڑوں کی بدبو کی ایک بڑی عجیب بدبو ہوتی ہے، تکلیف دہ بدبو ہے۔ وہ بدبو ہے آپ کے کپڑوں سے، جو آپ کے کپڑے جو دھلے نا، دھلنے کے بعد جو پانی سے ہم کپڑے دھوتے ہیں، اس کے بعد اس کو دھوپ دیتے ہیں، اس کے اندر اس پانی کی اور اس طرح کی سوکھنے کی اس میں اسمیل ہوتی ہے، اتنی تکلیف دہ اسمیل ہوتی ہے، اور مطلب کہ اب سمجھ نہیں آتے کہ اس کو کیسے سمجھائیں۔ اچھا، اس طرح مطلب بعض اوقات آپ لفٹ میں آتے ہیں جی، تو لفٹ میں بھی عموماً 6، 8، 10 یا 5، 7 لوگ ساتھ ہوتے ہیں، تو جیسے لفٹ میں جائیں گے نا تو ایک بدبو کا بھپکا آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ کہیں دعوت وغیرہ میں بیٹھیں گے تو آپ کے دائیں بائیں بدبو آ رہی ہوگی، وضو خانے پہ بیٹھیں گے تو آپ کے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوں گے، بلکہ حتیٰ کہ ٹوپی اتارتے ہیں نا کئی لوگ جو بالکل ٹوپی کے عادی ہوتے ہیں، تو ٹوپی اتارتے ہیں نا تو ٹوپی سے بھی ایک بھپکا سا اٹھتا ہے، ہاں، بدبو کا بھپکا سا اٹھتا ہے۔ اب میں سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں اس کو کیئر نہیں کرتے، آپ کو پتہ نہیں کیوں فیل نہیں ہوتا کہ آپ کے کپڑوں سے یا آپ کے بدن سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے لیے کوئی، اگر آپ کو فیلنگ نہیں ہے تو گھر میں کسی کی ذمہ داری لگا دیں جو آپ کی نوٹس لے آئے کہ اس طرح کریں، اور ایک مناسب سی عطر کی بوتل، میں اس کا حل آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک مناسب سی
عطر کی بوتل، چھوٹی سی بھلے بوتل لے لیں، اور ایک مناسب اچھی ایک نارمل عطر ہو، میں نہیں کہتا کہ بہت ہائی فائی قسم کی آپ بہت مہنگی والی عطر ہے، لیکن اتنی بھی کمزور اور اتنی بھی ناقص نہ ہو کہ وہ آپ کو اور دوسروں کو تکلیف دے، کیونکہ یہ عموماً گلے کو دماغ میں بہت تکلیف دیتی ہے ناقص قسم کی جو عطر بناتے ہیں، خوشبو بناتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب کہ اپنے وجود کو آپ برائے کرم سنبھالنے کی کوشش کریں اور اس کو بدبو سے بچائیں، اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو۔ آ رہی ہوتی ہیں بدبو، اور مجھے خود چونکہ اس کا میں آپ کو کہتا ہوں بے حد تجربہ ہے، تو کیونکہ براہ راست کسی کو کہنا ہے نا کہ آپ کے کپڑوں سے یا آپ کے بدن سے یا آپ کی فلاں جگہ سے بدبو آ رہی ہے، اس کو بہت برا فیل ہوتا ہے نا، بہت برا فیل ہوتا ہے۔ تو وہ خود ہی کو اپنے لیے ایسا انتظام یا اہتمام کریں۔ بس اوقات ایسا ہوا ہے مطلب فیلنگ نہیں ہوتی، جیسے ہم عموماً میری پریکٹس ہے کہ میں گھر ہو یا کہیں ہو، اکثر میں مٹی کے برتن میں، جیسا باپا کھاتا میں مٹی کے برتن میں کھاتا ہوں، تو کئی اسلامیہ کو پتہ ہے۔ تو بعض اوقات مٹی کے برتن کہیں ہم جائیں تو ملک سے باہر بھی ایسا ہوتا ہے، تو یہاں بھی اکا دکا سے واقعات ہو جاتے، تو مٹی کے برتن اب رکھے ہوتے گھروں میں لوگوں نے، بعض اوقات دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، تو مٹی کے برتن رکھ دیں گے۔ اب یہ مٹی کے برتن میں میں نے کھانا کھایا، یہ میرا اپنا تجربہ عرض کر رہا ہوں۔ اب ہماری عادت ہے کہ برتن دھو کر پیتے ہیں، اب یہ سمجھے یہ عادت میں شامل ہو گیا ہے، میجورٹی 99% آپ کہہ سکتے ہیں یا اس سے زیادہ۔ تو اب جب برتن دھو کے پیئیں گے نا، اب وہ جو اس کے اندر جو برتن کی جو اسمیل تھی نا، جو اس کی مٹی نے جو جذب کی ہوئی تھی، مٹی کا برتن تھا، اس کی اسمیل کو میں نے کئی مرتبہ اپنے حلق میں محسوس کیا ہے کہ وہ بیچارے انہوں نے وہ پرانے برتن نکال تو لیے، ابھی پڑے ہوتے 2 4 6 مہینے سے اندر میں، کہ اس کو صحیح طور پر اچھا دھونے کا بھی یہ ہو کہ بس یہ پانی ڈالا، یوں گھمایا اور رکھ دیا، تو اس سے تھوڑی کو بدبو نکلتی ہے۔ تو یوں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو بدبو ہوتی، پھر یہی بدبو، یہ میل، یہ کچیل، یہ کئی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ اور یہاں جو میں آج عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ وہ آپ کی شخصیت کو بری طرح ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں، یعنی بو نہیں پسند ہوتی کسی کو بھی، تو آپ کی شخصیت کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں، کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا، کوئی بولے گا نہیں۔ تو اس طرح مہربانی کریں کہ عطر کا استعمال کریں، خوشبو کا استعمال۔ بتائیں نا کون سا عطر لگائیں؟ نہیں میں برانڈ تو نہیں بتا رہا ہوں، نہیں برانڈ نہ بتائیں، نام بتا دیں، میرے سنت نہیں مدنی مذاکروں میں نارمل عطر مل جاتی ہیں لوگ استعمال، دیکھیں یہ اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، صحیح، عطر کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے۔ بعض عطر ایسی ہوتی جو مجھے نہیں چلتی، بعض اوقات ایسی ہوتی میں لگاؤں گا تو آپ کو نہیں چلے گی، تو جو آپ لگاتے ہیں وہ مجھے چل جائے گی، تجربہ یہی ہے۔ لیکن ہاں آپ راستہ ہموار کر رہے ہیں، اللہ اللہ۔ تو ایک عطر آپ کو چلی بھی اچھی بھی لگی تھی، جی الحمدللہ۔ تو میری اپنی طبیعت میں عمدہ عطر استعمال کرنا، یعنی کہ میں شروع سے ہی اچھی خوشبو اور معیاری خوشبو استعمال کرنے کا شروع سے ہی ایک مزاج رہا، شروع سے ایک مزاج مدینہ رہا ہے۔ مدینہ عقل بھی تیز ہوتی ہے حضور اس سے۔ ہاں یہ تو بعد میں پتا چلا، لیکن پہلے تو ظاہر ہے کہ ایک مزاج کی بات میں کر سبحان دوں، اللہ، سبحان ویسے خالی کیوں کہوں کہ میں فلاں فضیلت کے لیے کر رہا تھا، لیکن اب چونکہ اس میں کئی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں، تو مہربانی کریں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بدبو سے بچائیں۔ اب اس میں اسلامی بہنیں اپنے اوپر غور کر لیں کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح بدبو سے محفوظ رکھیں، کیونکہ لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بس وجود سے، کپڑوں سے، اپنے شخصیت سے اگر بدبو آتی ہے تو یہ لوگوں کو آپ سے دور کرے گی، اور مسجد کے داخلے کے حوالے سے میں مدنی پھول بیان کر چکا ہوں۔ جی آج ہم نے ایک جو پرٹیکولر موضوع رکھا تھا وہ یہ تھا کہ روزہ اور مثالی معاشرہ، اس پر بھی کچھ مدنی پھول لیے جائیں۔ روزے کے کچھ فوائد جو انسان کو ملتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا یہ تو مقدم ہے، اور سب سے پہلا یہی ہمارا ذہن ہونا چاہیے، اور یہی جی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو دیگر بینیفٹس ہیں کچھ ان سے بھی ناظرین کو آگاہی دی جائے۔ ڈاکٹر سنیمے بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، آج اب تھوڑا سا ہمارے سلسلے کا پیٹرن چینج ہے۔ ہم اگر یہ ضرور ہے کہ مثالی معاشرہ جو ہمارا ایک مدر ٹائٹل نیم ہے، جی اس کو اگر ہم اس سے پیسٹ کریں یا مطلب جوڑیں، جی تو اس میں یہ ہے کہ جس معاشرے میں
رہنے والے مسلمان فرائض روزوں کا اہتمام کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بجاوری کے لیے بہت ضروری ہے. اور روزے کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو. تو اب جب ہم متقی بن جائیں نا، ہمارے اندر ہماری کردار میں ہمارے اوصاف میں تقوی آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے اور متقی لوگوں والے اوصاف آ جائیں، تو الحمدللہ ایسا معاشرہ واقعیتاً مثالی معاشرہ بنتا ہے. ایسے افراد مثالی افراد بنتے ہیں، مثالی شخصیات بنتی ہیں. وہ ہے اس میں بھی روزے کا ایک اپنا فیکٹر ہے. تو آج ہمارے ڈاکٹر اسلامی بھائی ہمیں بتائیں گے کہ روزہ رکھنے کے طبی حوالے سے، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر کیا ہوتے ہیں، اور روزہ انسان کی اندرونی جو کیفیات ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. ایک تو ہے نا روحانیت بڑھتی ہے، تو تقوی بڑھتا ہے، تو قلب صاف ہوتا ہے، ذہن پاکیزہ ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو روزوں میں نصیب ہوتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا اس کے ظاہری فوائد بھی ہیں؟ یہ تو روحانی اور باطنی فوائد ہیں، لیکن کیا اس کے جسمانی اور طبی اور میڈیکلی فوائد بھی ہیں؟ اس کے لیے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب شامل ہیں. ایسا بھی اس کے حوالے سے آج کل جو موسٹ کامن جو 2-3 بیماریاں چل رہی ہیں، ایک تو ڈائبٹک ہے، شوگر کی بیماری، دوسری بلڈ پریشر کی بیماری، اور تیسرا اولڈ ایج کے اندر جو ہے بھولنے کی بیماری کا زیادہ تر مسئلہ آ جاتا ہے. ابھی جو حافظے کی کمزوری، جیسے یہ نارمل پروسیس ہے، یعنی 40 سال سے جیسے جیسے ایج گرو ہو رہی ہوتی ہے، دماغ کا جو سائز ہے اس کے خالی ہے، اس کا سائز بھی تھوڑا تھوڑا کم ہو رہا شروع ہو جاتا ہے. یہ پورا ایک ڈی جنریٹو پروسیس کہلاتا ہے. وقت کے ساتھ حافظہ کم ہو رہا ہوتا ہے، نارمل ہے یہ. اب وہ لوگ ابھی ریسنٹ جو ریسرچ جو پبلش ہوئی 2016 کے اندر، ان کے وہ لوگ جو فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، انٹرسٹنگ چیز اس کے اندر یہ پائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو ڈائبٹک تھے، شوگر ڈائگنوسڈ ہوئے تھے، ان کے اندر انسولین کا لیول کی سینسٹیوٹی بہت اچھی پائی گئی. اس کے اندر ریسرچ کے اندر ہے کہ 13 دن مستقل جن لوگوں نے ایسا روزہ استقامت کے ساتھ رکھا ہے، کم و بیش 15 سے 16 گھنٹے، ڈائبٹک کے جو سمٹمس ہے وہ ریورس ہونے شروع ہوئے. ایک دوسرا بلڈ پریشر جو ہے جن کا ان کنٹرول رہتا ہے اس کے اندر کنٹرول آئے گا. تیسرا ایک ریسرچ اس کے اوپر کنڈکٹ ہوئی ہے، 3 بیماریاں بھی جو بہت کامنلی چل رہی ہوتی ہیں، شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی بیماری. ابھی ایک ڈاکٹر کا جو ریسرچ ابھی دوبارہ اگین اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ انہوں نے کی تھی ان پیشنٹس کے اوپر جو آلریڈی دوائیاں کھا رہے تھے، ان کو پھر روزے کی کیفیت کے اندر رکھوایا گیا، فاسٹنگ کی طرف لے کے گئے. تو الحمدللہ جب ان لوگوں نے ان کا قریباً 1.5 سے 2 ماہ کے دورانیے کے اندر ان کا فاسٹنگ کا دور تھا، شوگر لیول بھی کنٹرول ہوا، بلڈ پریشر بھی اور کولیسٹرول لیول بھی. اور ڈاکٹر صاحب ابھی پھر اس کے حوالے سے بھی پوچھیں گے کہ روزہ رکھنے کے بعد جو نظام ہاضمہ اور اسٹریس لیول وغیرہ. روزہ رکھنے سے اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے جسم کا کون سا ایسا حصہ ہے جس سے فائدہ نہیں ہو سکتا تو وہ غلط ہوگا. تمام کے تمام آرگنز جتنے بھی ہماری باڈی کے اندر موجود ہیں، بال لے لیں آپ، کھال لے لیں، جگر لے لیں، پتا لے لیں آپ، دل لے لیں، خون لے لیں، سب کے اندر فوائد موجود ہوتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال اس طرح لے سکتے ہیں آپ کہ اگر فرض کریں کہ کوئی بھی مشین جو ہے وہ سارا سال سے چلتی رہی ہے اور اس کو ریسٹ کا کام نہیں مل رہا ہے، تو ایک لمحے پہ آ کے اس کی پرفارمنس کم ہو جاتی ہے، سلو ہو جاتی ہے. اسی طرح ہماری باڈی کی بھی مشین ہوتی ہے جو کنٹینیوسلی ورکنگ کنڈیشن میں چل رہی ہوتی ہے. جب آپ کھا پی رہے ہوتے ہیں یا کام کاج دوسرے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے تمام آرگنز جو ہیں باڈی کے حصے جتنے بھی ہیں تمام کے کنڈیشن میں 24 گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، فاسٹنگ میں ہوتے ہیں، کہیں 14 گھنٹے کی فاسٹنگ ہوتی ہے، کہیں 22 گھنٹے کی، کہیں 21 گھنٹے کی، اس طرح کی فاسٹنگ میں ہوتے ہیں، تو آپ کا تمام سسٹم جو ہے ریسٹنگ پوزیشن میں آ جاتا ہے. وہ کام نہیں کرنا پڑتا اس کو جو اس کو عام روٹین میں کرنا پڑتا ہے. تو اس کی اگینسٹ کے اندر جب وہ کام نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ دوسرے کریٹو کام جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ جگر کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر کم و بیش اگر اندازہ کہتے ہیں 500 سے زائد کام ہے ہماری باڈی کے اندر کام کرنے کے لیے، جس میں نظام ہضم ایک بہت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے. جب آپ کھانا ہضم کرنے والا، اس کے انزائمز وغیرہ جو ہیں وہ وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں جو اس کو مدد کر رہے ہوتے ہیں.
لیکن جب آپ کھانا کھا ہی نہیں رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک پورشن کام کرنے کا کم ہو جاتا ہے, تو اس کی پورشن کم ہو جاتی ہے تو جگر کے اندر دوسری چیزیں پروڈکشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے, پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, ملٹی وٹامنس وغیرہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ جیسے سلمان بھائی نے کولیسٹرول کے حوالے سے بات کی, جب آپ فاسٹنگ پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں, روزے کی حالت کے اندر ہوتے ہیں, تو آپ کے جسم کو ڈیفینیٹلی انرجی تو چاہیے, باڈی کو انرجی تو چاہیے. اب وہ کہاں سے لے گا؟ وہ جو آپ کے اندر فیٹس ہیں, جو کولیسٹرول ہے, اسی کو بریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیتا ہے, مطلب اس کو اسی سے انرجی لینا وہ استعمال شروع کر دے گا. بالکل. اچھا, یہ یہاں حدیث اپنے پیش نظر رہنی چاہیے مدنی چاہ کے نظر, کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا صوموا تصحوا, روزہ رکھو صحت پا جاؤ گے, صحت یاب ہو جاؤ گے. اب اس کا میڈیکل اس کو کس طرح وضاحت کر رہی ہے؟ ہمارا تو بالکل عقیدہ ایمان نظریہ ہے کہ جو مصطفیٰ نے فرما دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ درست ہے. اگر ہمیں اس کے فوائد نہیں ہوتے تو ہم ہی نے اس کو اس کے صحیح طور پر استعمال نہیں کیا. لیکن ان کی کنٹینیو ڈسکشن سنیں آپ, ابھی تک جو میں نے سنی کہ وہ بالکل وہ اس کو بھوکا پیاسا اپنے آپ کو رکھتا ہے اور پھر آگے پیچھے بھی خیال رکھے گا نا. بالکل. صرف 2014 کی جو سروے رپورٹ ہے اس کے اندر یہ مینشن ہے, جن لوگوں نے پورے ماہ رمضان میں روزے رکھے ہیں ان کے اندر وزن کم کرنے کا جو ریشیو 3 سے 8% ہے. اور 3 سے 8% ہے مطلب جنہوں نے پورے مستقل رمضان روزہ رکھے, 8% لوگوں کا جو وزن گرا ہے وہ کم و بیش گرا ہے 35%. 35% وزن کم ہوا, ریڈیوس ہوا ہے. اب جب وزن ریڈیوس ہوا ہے تو اس کا مطلب وہ پیشنٹ جو اب رسک پہ ہو گئے تھے دل کی بیماریوں کے 1, دوسرا بلڈ پریشر کے 2, تو اس طرح کی بیماریوں کے جو پیشنٹ تھے اگر ان کا وزن گر رہا ہوتا ہے تو ڈائبٹک بلڈ پریشر اور دیگر جو ہارٹ اٹیک کی بیماری ان کا رسک ان کو آلریڈی ریڈیوس ہو چکا ہوتا ہے. جبکہ وہ افطار و سحری کے یا اس کے علاوہ مطلب مغرب سے لے کر سحری تک میں اس پورے سیشن کے اندر یہ جو پورا ایک سیگمنٹ ہے اس کو یہ مطلب کہ وہ سلاٹ کے اندر یہ ڈفرینٹ سیگمنٹ میں تقسیم کر دیتے ہیں کہ جناب یہ بھی کھانا ہے یہ بھی کھانا, تو اس کو ایک نارمل ڈائٹ کے ساتھ لے کر چلیں بالکل, تبھی یہ سارے بینیفٹس غالباً میڈیکلی طور پر. جیسا یہ عموماً ملے ہیں واٹر فاسٹنگ, یعنی ان کو بھی اسی طریقے سے 12 گھنٹے فاسٹ کروایا گیا ہے, پانی بھی پہلے ہلکا پھلکا پانی دیا گیا ہے, لیکن اس طرح کی یہ والی مرغن غذائیاں اور یہ اس طرح کی چیزیں نہیں نارمل جس طرح روزمرہ گھر کا کھانا کھاتے ہیں جی یہی اس طرح نارمل کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ جی یہی اس طرح اگر روز فاسٹنگ کرتے ہیں اور اس کو ہم روزے میں لیتے ہیں تو ان کے لیے یہ بینیفٹ سب بیان کر رہے ہیں. لیکن بات سنیں جی, رمضان شریف کا مہینہ ہے, اب بندے نے سارے دن کا روزہ رکھا ہوا ہے اور گرمی بھی ہے, دھوپ بھی ہے, پیاس بھی ہے, تو اب افطار میں اگر وہ کوئی اسپیشل انتظام کر لیتا ہے, کوئی شربت وغیرہ بنا لیتا ہے یا کوئی میٹھا مشروب کسی اور طریقے سے بنا لیتا ہے, یا چلے کوئی کولڈ ڈرنک کی جو ہے وہ اپنے دسترخوان پہ رکھ لیتا ہے, یا مزید کوئی اس کی ریفریشمنٹ کے لیے کوئی اور جو ڈیپ فرائی چیزیں ہوتی ہیں کچھ وہ دسترخوان پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو ایک ذوق شوق میں بھی تو اضافہ ہو جاتا ہے نا جی. بیمار بھی ہو جاتا ہے, وہ اس کو اختیارات دے دیں, ہم ذوق و شوق میں بھلے اپنا اضافہ کرے. یہ تو ہم ان کے لیے فوائد بیان کر رہے ہیں جو اپنے ذوق شوق کو مارتا ہے اس کے لیے فائدے ہیں, جو اپنے ذوق شوق کی طرف بھاگتا ہے اس کے لیے پھر ہم یہ اتنی بینیفٹس نہیں بیان کر پا رہے نا. اس میں جو سلمان کچھ نہ کچھ تو اس کو بھی دیں نا جی. سلمان بھائی جو ہم اس کو کیا دیں, وہ خود اپنے لیے سب کچھ لینے کے لیے تیار ہے, وہ خود تلا ہوا ہے کہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. اب جیسے آپ نے فرمایا کہ تمام لوازمات جو افطار کے اندر کرتے ہیں لوگ, تو اس چیز پہ ذرا غور کر لیں کہ جب آپ خالی پیٹ کوئی چیز لیں گے میدے کے اندر, ایون ٹھنڈا پانی بھی اگر ڈال دیتے ہیں, جیسے آپ نے کولڈ ڈرنک کا یا چلڈ واٹر کا نام لیا ہے, تو وہ بھی ٹھنڈا پانی بھی ڈال دیتے ہیں. نارملی بھی اگر ٹھنڈا پانی اپنی باڈی کے اوپر بھی ڈال دیں گے تو آپ کو ایک جھرجھری سی محسوس ہو جائے گی. تو جب آپ اسٹمک میں جائے گا پانی وہ, تو وہ اندر جو وینس ہوتی ہیں اس کو کنسٹرکٹ کر دیتا ہے, اس کو سکڑ دیتا ہے. ٹھنڈا پانی اس کو سکڑ جاتا ہے, اندر جا کے سکڑ جاتا ہے, اور اندر سے پھر ایک اور سیکریشنز نکلنا شروع ہو جاتی ہیں جو اس ٹیمپریچر کو نارمل کرنے میں لگ جاتی ہیں. یعنی کہ آپ کا سسٹم کسی اور سسٹم میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے, ڈائجیشن نہیں ہوتی, آپ کے نظام ہضم نہیں ہوتا, وہ اس کو نارمل کرنے میں کام میں لگ جاتا ہے. ڈاکٹر اسی وجہ سے میرے خیال سے رمضانوں کے اندر کانسٹیپیشن کی کیسز, بالکل گیس کے بلوٹنگ کے کیس ہمارے پاس آ رہے ہیں, پیشنٹ تو آتے ہیں ہمارے پاس. یہ اسی وجہ سے ٹھنڈے پانی پیتے ہیں زیادہ نہیں, ٹھنڈا پانی بھی کولڈ ڈرنک بھی آپ پہلے سن لیتے, اس کے بعد اگر آپ تھوڑی سی وہ ہمدردی فرما دیں نا تو شاید ہو سکتا تھا. خیر ہمدردی کے لیے تو بہت سارے لوگ ہیں,
کہ جن تک ہمدردی اس کے اندر جیسے سلمان بھائی نے اشارہ کیا کانسٹیپیشن قبض کے حوالے سے، تو میرا ایک یہ ہے ذہن کے اندر کہ اگر رمضان المبارک کے اندر صحیح معنوں میں افطار کرے گا اور فروٹس کے ساتھ استعمال کرے گا، پورا مہینہ اگر وہ فروٹس کے ساتھ استعمال کرے گا، اس کی کانسٹیپیشن قبض کی شکایت انشاءاللہ عزوجل ختم ہو جائے گی، کسی دوا کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی. کیونکہ آپ جو فروٹ آپ کے نظام ہضم میں جو چیز چاہیے ہوتی ہے ہضم کرنے کے لیے، وہ نارمل ڈائٹس میں ہم لوگ بہت کم لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں سبزیوں کا رواج بہت کم ہے، بہت کم لوگ کھاتے ہیں سبزیاں وغیرہ، فروٹس کا استعمال بہت کم ہے. ایون پانی جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ہم پراپر طریقے سے نہیں لیتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہے. الدو ہمارا باڈی 70-80% پانی سے بنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں پانی کی صرف جب پیاس لگ رہی ہوتی تب ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں، ورنہ نہیں پی رہے ہوتے. اب وہ پیاس ہمیں دن میں ایک ہی دفعہ لگے یا 2 دفعہ لگے، پیاس لگنے کا جہاں تک اگر حساب کتاب لگاتے ہیں، جب باڈی کی 10-20% باڈی کا پانی کم ہو جاتا ہے تب آپ کو پانی کی پیاس لگنا شروع ہوتی ہے. تو آپ وہ لیول پہ کم لانے کی ضرورت کیا محسوس کرتے ہیں، تو آپ اس کو لیول کو برابر رکھیں. جب پانی کا لیول آپ کے باڈی کے اندر رہے گا تو نظام ہضم آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ سبزیاں استعمال نہیں کرتے ہیں، فروٹ کا استعمال شروع کر دیتے ہیں رمضان کے اندر، افطار کے اندر فروٹ کا استعمال شروع کر دیتے ہیں. رمضان کے اندر بہت اچھا موقع ہے ویٹ مانیٹرنگ کا، جی وزن کم کرنے کا، اپنی جو کرونک بیماریاں وہ ٹھیک کرنے کا. بہت وایا یہ یعنی یہ ایک مہینہ ملا ہے مدنی چینل کے ناظرین، ایک مہینہ ملا ہے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کو درست کرنے کا. سبحان اللہ. اپنی کئی ایسی اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم دوائیاں استعمال کرتے ہیں اور ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ بھی پھر بھگتے جاتے ہیں. مگر اگر ہم یہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ایک میڈیکلی طور پر ہمیں بتا رہے ہیں، تو اگر ہم اس پر تھوڑا سا غور کریں اور اس میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس پیارے انداز سے اس روزے کے ساتھ ہمیں کتنے مطلب کہ فوائد نصیب ہو رہے ہیں. ایک روزے کا ثواب ملنا، پھر یہ جو بھوکا پیاسا رہ کر جو ہمارے بدن اندر سے جو کام کر رہی ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب اس بارے میں بتائیں کہ یہ جو پروسیس ہے کہ 8 گھنٹے مطلب شروع کے 8-10 دن یہ پروسیس رہتا ہے، پھر 8-10 دن یہ پروسیس رہتا ہے، پھر 8-10 دن یہ پروسیس کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. تو وہ جو ایک پروسیس ہے پورے 1 مہینے کا، صحیح، اس پروسیس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ پورا جو پروسیس ہے انیشیلی جیسے جب فاسٹنگ شروع ہوتی ہے، روزہ ہم نے روزہ شروع کر دیا، تو پہلے تو باڈی عادی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کہ اس ٹائم پہ کھانا ہے، اس ٹائم پہ بند کرنا ہے یا شروع کرنا ہے. سب سے پہلے تو ایکلیمیٹائزیشن کا پروسیس کہلاتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایکلیمیٹائزیشن کا پروسیس کا مطلب یہ کہ پوری باڈی اس آپ کے جو سائیکل چینج ہوتی ہے اس سے اڈاپٹ کرتی ہے، جو آپ کا ماحول ہے اس کے مطابق اندر جسم کے اور وہ ڈھلنے جس میں ٹائم آپ کھاتے تھے اب اس ٹائم نہیں کھاتے، سحری میں نہیں کھاتے تھے اب سحری آپ کرنے لگ گئے. تو باڈی کا جو ہاضمے کا سسٹم ہے پہلے یہ اڈاپٹ کرتا ہے، یہ پورا اڈاپٹیشن کا پروسیس کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد ونس اس کو بھی تقریباً 5 سے 7 دن لگتے ہیں. اس اڈاپٹیشن پروسیس کے بعد آپ کا جو ہاضمے کا سسٹم ہے پورا باڈی ریکوگنائز کرنے لگ جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ اب یہ کھانے کی سائیکل ہوگی، اس ٹائم اٹھنا ہے، اس ٹائم سونا ہے. تو اگین ٹیکس 7 سے 8 دن لگ جاتے ہیں. اس کے بعد سمجھ لے کہ جو آخری کے جو دن آتے ہیں نا اس میں پازیٹیو افیکٹ سارے، یعنی پہلے تو وہ ایڈجسٹمنٹ کی طرف ہے، اس کے بعد ریپیئرنگ کی طرف جاتے ہیں ہم لوگ. ریپیئرنگ تو ایسا یہ سمجھ لے دا ڈے آپ فاسٹنگ شروع کرتے تھے ریپیئرنگ اسی دن وہ شروع ہو ریپیئرنگ جاتی ہے. کیا ہے ہماری؟ ریپیئرنگ یہ ہوتی ہے جیسے ابھی میں ہم جس ماحول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ممکن ہے کہ اس ہوا کے اندر کوئی ٹاکسک مٹیریل ہو، وہ اندر چلے بھی گیا ہوگا، سانس کے تھرو چلے گیا ہوگا، آنکھ کے تھرو یا منہ کے تھرو، یہ جسم کے کسی بھی حصے میں جا کے بیٹھ سکتا ہے. اب جب میں نے اپنی باڈی کو اسٹیٹک سٹیٹ میں لے کے آیا ہوں فاسٹنگ کنڈیشن میں، اب میری باڈی کو موقع ملا ہے کہ اس باڈی کے ٹاکسک مٹیریل جو جمع ہو چکے ہیں، یہ آٹوفیجی کا پورا پروسیس کہلاتا ہے. یہ ایک قدرتی نظام ہے جسم کے اندر کے جو غلط مادہ آ چکا ہے، ٹاکسک کیمیکل ہے، وہ آٹوفیجی کے تھرو جسم سے نکل جائے. تو اس کو روزے کو اس کے بارے میں ریسرچ پڑھ رہا تو یوں بھی کہا گیا ہے کہ ریبوٹ بٹن ہے باڈی کا، اللہ اللہ، کہ پورے سال میں اگر جیسے اگر آپ نے 1 ماہ کی فاسٹنگ کر لی تو آپ نے پورے سسٹم کو ریبوٹ کر دیا. اوہ، سبحان اللہ. یہ ریسرچ میں مینشن ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تخلیق انسان واہ، ہے، سبحان اللہ، رب کریم کی ایک سبحان تخلیق اللہ. انسان واہ واہ، جس کا یہ ہمیں ظاہر نظر آتا ہے. اگر ہم یہ چہرے پر غور کرتے ہیں اس تخلیق کے، انسان کی جو تخلیق ہے، تو خالق کائنات کے جب ہم دیکھتے ہیں اس انداز کو کہ رب کریم نے انسان کو بنایا ہے، صرف ہم چہرے پر غور کرتے ہیں نا تو ہم سب کے چہرے پر جو چیزیں ہیں وہ سیم ہیں. 2 آنکھیں ہیں، ناک ہے، 2 نتنے ہیں، 2 ہونٹ ہیں، دانت ہیں، رخسار ہیں، پیشانی ہے، ابرو ہے،
2 کان ہیں. یہ تقریباً اس وقت ہم آپ کے سامنے اسکرین پر 3-4 لوگ نظر آ رہے ہیں. آپ گھر میں اپنے آپ کو دیکھ لیں, ہمارے چہرے پر چیزیں سیم ہیں مگر سب کے نقشے الگ ہیں, دکھتے سب الگ ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مطلب ایک چہرے کے اندر بھی اتنے عجائبات ہیں کہ اس کا بیان کیا کیا جائے. ایک ہاتھ کو دیکھیں, صرف ہم ظاہری بدن کو دیکھتے ہیں نا تو بھی یہ ہاتھ تو میرے مطلب ایک نوٹس, ایک وہ بھی ایک دماغ ہے نا کہ مجھے ہاتھ اٹھانا ہے تو میں دماغ میں بات جا رہی ہے, وہ یہاں پر نوٹس کر رہا ہے, پھر میرا ہاتھ ہل رہا ہے. یہ بہت ساری چیزیں میڈیکلی طور پر یہ چیزیں پروف ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انسان کی ایسی تکلیف فرمائی ہے. پھر جب انسان کے اندر بندہ, جیسے میڈیکل یا طب ہے جو یہ اندر جھانکتی ہے اور اس کے جب جسموں کی آنتوں کو, نسوں کو, پروسیس کو دیکھتے ہیں, اور پھر جب یہ مہینہ جب اس پر غور کیا جاتا ہے کہ یہ کیا مطلب, جیسے مثال کے طور پر غیر مسلم ہے, اگر غیر مسلم اس پر اسٹڈی کرتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے جو رب جن پر یہ ایمان, جس رب پر یہ ایمان لائے ہیں اللہ وحدہ لا شریک پر, انہوں نے اس رب نے ان پر 1 مہینے کی اتنے وقت کے لیے جو کھانے پینے پر جو وہ رکھا ہوا ہے, رکاوٹ ہے, منع ہے. تو اب وہ ریسرچ اگر جاتی ہے تو وہ غیر مسلم کو بھی اپیل کرتی ہے کہ یہ اس کے اندر اس انسان کے جسم میں کتنے فوائد اس رب کریم نے رکھے ہیں. اور میں کہوں گا کہ اس کو دعوت ایمان دیتی ہے یہ کہ وہ ایمان لے آئے کہ وہی رب ہے. اس میں حاجی صاحب ایک غیر ملکی یونیورسٹی تھی, ان کے پروفیسرز کا ریسرچ تھا اور انہوں نے باقاعدہ اس پہ ریسرچ بھی کی تھی. ایسے تو کافی ریسرچ موجود ہے ان لوگوں کی, لیکن ان کا جو ایک انہوں نے آخر میں جو ایک ڈسکشن میں ایک پوائنٹ دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹرز کو بجائے اس کے کہ کسی مریض کو فاقہ کروانے سے بہتر ہے روزہ رکھوا لیں, کہ جتنا طبی فائدہ روزہ رکھنے سے انسانی جسم کو اندرونی طور پہ پہنچتا ہے تو شاید کسی اور چیز سے نہیں پہنچتا. یہ ان کے اپنے کلمات تھے, نان مسلم تھے, وہ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, کمنٹس یہ دیے تھے انہوں نے. جی آپ آگے بڑھیں. صاحب دوسری توجہ اس پہ دلانی تھی, روزے آج کل جو روزے کے اندر وہ لوگ جو سگریٹ, تمباکو, پان گٹکا اس چیز کے عادی ہوتے ہیں تو ان کے لیے سب سے آئیڈیل ٹائم ہوتا ہی ہے, کیونکہ جیسے یہ 15 گھنٹے 16 گھنٹے تو یہ اوائڈنس اسٹیٹ کے اندر آ جاتے ہیں. کسی بھی چیز کی ایڈکشن ہونے کی 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک فزیکل ڈیپینڈنس یعنی اس کا جسمانی طور پہ وہ عادی ہو جاتا ہے, دوسرا سائیکولوجیکل ڈیپینڈنس. سائیکولوجیکل ڈیپینڈنس یعنی کہ وہ اس کو ذہن میں اس کی چیز کی صرف طلب رہتی ہے. اب طلب جب افطار کا وقت ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ طلب کی کیفیت بڑھ جاتی ہے. تو یہ پان گٹکا اور یہ جو چیزیں ہیں یہ روزے کے فوراً بعد جو لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر بہت سیویئر کمپلیکیشن پیدا ہو رہی ہیں. ایون کہ جو میدے کے اندر ڈاکٹر صاحب یہ السر کے پیشنٹ آپ کو مل رہے ہوں گے ہاسپٹل کے اندر, ایسیڈیٹی السر اور ڈیوڈینل السر کے پیشنٹ. اس میں جیسے سلمان بھائی عرض کر رہے ہیں, اگر ہم اس میں کہیں کہ روزہ انسان میں خود اعتمادی پیدا کرتا ہے جی تو وہ زیادہ بہتر رہے گا, کیونکہ ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ ہاں میں اتنا صبر کر سکتا ہوں, اتنا برداشت کر سکتا ہوں اپنے اندر, یہ چیزیں چھوڑ سکتا ہوں میں. جب وہ کانفیڈنس اس کا 14-15 گھنٹے کا اس کا لیول بڑھ جاتا ہے اس کا کانفیڈنس, اور 30 دن تک وہ کانفیڈنس لیول بہتر رہتا ہے اور اس کے بعد وہ برقرار رکھتا ہے تو بہت ایزی ہو جاتا ہے اس کے لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑنا. اگر وہ چھوڑنا چاہے تو بہت آسانی سے چھوڑ سکتا ہے. تو روزہ نفسیاتی طور پہ بھی لیول جو ہے, کانفیڈنس لیول جو ہے, خود اعتمادی جو ہے وہ کافی حد تک بڑھا دیتا ہے انسان کا. اسی طرح روزے کا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دل کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں, تو روزے میں دل کے اوپر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ کھا پی نہیں رہے ہوتے ہیں اور اپنا نارمل روٹین کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو انرجی تو چاہیے. انرجی کہاں سے ملے گی؟ آپ کو بلڈ سے ملے گی. اب بلڈ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ آپ کھا تو رہے ہی نہیں ہیں. پھر جو آپ کی بون میرو ہوتی ہے یعنی کہ گودا جو ہوتا ہے ہڈیوں کا, وہاں سے بون میرو بلڈ کی پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے, وہاں سے بلڈ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو روزہ اگر دوسرے معنوں میں دیکھا جائے تو روزے سے خون کی پروڈکشن بھی بڑھتی ہے. خون کی جو ہے نا آپ کی اگر جن میں خون کی کمی ہو تو ان میں خون کی کمی کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے روزے کی کیفیت کے اندر. تیسرا, اگر کنہیں کو جن کو اگر خدا نخواستہ میدے کے مسائل ہیں, کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جیسے السر کا تذکرہ کیا سلمان بھائی نے کہ پیپٹک السر یا ڈیوڈینل السر وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے, تو ایسی صورت کے اندر وہ بھی ہماری اپنے کھانے پینے کی کوتاہیوں کی وجہ سے وہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے. اگر آپ روزے کو پراپر طریقے سے, جو ایک اس کا طریقہ کار ہے, اس طریقے سے آپ رکھیں گے تو آپ پرہیز کے ساتھ ساتھ جب آپ نارمل ڈائٹ لینا شروع کریں گے تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل اس میں بھی کافی حد تک بہتری ہوتی چلی جائے گی. اسی طرح
इंसान में एक चीज डेवलप हो जाती है कि रोजे में इंसान में चिड़चिड़ापन बहुत आ जाता है। चिड़चिड़ेपन का रोजे से कोई ताल्लुक नहीं होता है, वो इंसान की अपनी एक नफसियाती चीज होती है जो वो बज़ाहिरी तौर पे सामने आ रही है। बोलते हैं ना जो सिगरेट भी पान खाने वाले होते हैं, सिगरेट वाले बोलते हैं हम तो इसके आदी हैं, इसी को तो फिजिकल डिपेंडेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलोगे? लेकिन उसमें रोजे का कोई अमल दखल नहीं होता है ना। रोजे तो बेसिकली आप में कॉन्फिडेंस पैदा कर रहा होता है ना। रोजे का वो तो हमारा अपना एक नफसानी चीज होती है कि यार हमारे को उसकी तलब हो रही है या उसका क्या चीज हो रहा है, वो चिड़चिड़ापन इंसान के अपने अंदर से आता है। रोजे का उससे कोई ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोजा आपके अंदर एतमाद पैदा कर रहा है कि आप प्यास लगी आप पानी नहीं पी रहे, आपको भूख लगी आप खाना नहीं खा रहे, और आप बहुत सारे कामों को तर्क कर रहे हैं कि आपका रोजा है। तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर रोजे ने इस्टेब्लिश किया है, डेवलप किया है। तो क्या ये नहीं हो सकता कि आपके अंदर जो बाज़ अखलाकी बुराइयां हैं या इस तरह की आदतें हैं कि जो दुरुस्त नहीं हैं, आप उन पर भी थोड़ा सा, क्योंकि आदत तो आपको मजबूर करेगी कि आप उस तरफ जाएं, लेकिन अगर जिस तरह आपको पानी पीने की ख्वाहिश थी और आप रुक गए, इस तरह अगर उसी दौरान आप सिगरेट से भी रुके, उसी दौरान आप दीगर चीजों से भी रुके जो आपको रुकना था, तो आप उसी को थोड़ा कंटिन्यू करें। खाने के बाद हो सकता है कि इसकी चीज की डिमांड या तलब आपकी और बढ़ जाती हो, तो आप रोके कि नहीं मैं रमजान में इसको छोड़ दूंगा। तो एक महीना ये हमारी मतलब कि कहते हैं कि गुनाहों की आदतों को छोड़ने के लिए भी, और बद अखलाकी और एक इस तरह की बात चीजें जो लत पड़ जाती है, इन चीजों को छोड़ने के लिए भी ये खूबसूरत महीना हमें नसीब हुआ है, जिसकी आज 19वीं शब है। अगरचे अभी वक्त कम रह गया है, लेकिन अगर आप आज से स्टार्ट लें तो क्या अजब कि आगे के दिनों में, क्योंकि आगे का अशरा ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा हम पाएंगे, अल्लाह जिंदा रहे तो इंशाअल्लाह। तो हो सकता है कि ये अशरा हमारे लिए बहुत मुफीद मजीद साबित हो और हम कुछ मजीद अपनी आदतें दुरुस्त करने में कामयाब हो जाएं। कॉल्स नहीं ले रहे आज आप? जी ले लेते हैं, कॉल्स भी लेते हैं, मैसेज भी हैं इंशाल्लाह। पहले कॉल शामिल करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मरियम सलमान और पिंडी से बोल रही हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि जब हम लोग इफ्तारी में खजूर खाते हैं तो इसके कुछ तिब्बी फवाइद बयान कीजिए। जी, खजूर खाने के कोई तिब्बी फवाइद। एक और कॉल ले लें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद नदीम अत्तारी, बाबुल मदीना, कराची। हुजूर, मेरा मदनी माशरे का सिलसिला माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। रोजे के तब्बी फवाइद के हवाले से मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मेरे रमजान से पहले, बल्कि 1 महीने पहले से मुझे शुगर की बीमारी थी और बहुत ज्यादा, यानी तकरीबन 300, 350, 400 तक भी था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाकायदगी से रोजा रख रहा हूँ। अब मैंने कल ही शुगर चेक कराया तो माशाअल्लाह मेरा शुगर यानी 135, 36 पे था। माशाअल्लाह रोजे के बड़े फवायद है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको मज़ीद सेहत और तंदुरुस्ती दे, और हमारे जो दीगर आशिकान रसूल रोज़े रख रहे हैं वो रोज़े इसी तरह रखें कि गुनाहों से भी बचें, बद अखलाकी से बचें, और उस तरह के खाने पीने से बचें जो आपकी सेहत को नुकसान दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला रोज़े की बरकतें और फ़वाइद दुनियावी उखरवी हवाले से भी और ज़ाहिर व बातिन के हवाले से हम खुद महसूस करेंगे। जी, खजूर के हवाले से जो सबसे पहला जो तिब्बी फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जैसे ही आपने इफ्तार में, क्योंकि फास्टिंग में होता है और उस वक्त आदमी का शुगर लेवल बहुत कम होता है, तो ग्लूकोज लेवल अपना इसमें खजूर में ग्लूकोज लेवल बहुत अच्छी मिकदार में होता है। तो जब आप खजूर से इफ्तार करते हैं तो जो आपका शुगर लेवल डाउन होता है वो खजूर खाने से शुगर लेवल आपका एकदम कंटिन्यूसली नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। अगर हम उसमें खजूर के अंदर जो ग़िज़ाइयत है अगर उसको हम गौर करेंगे तो उसमें 15.3% पानी मौजूद होता है, 2.5% प्रोटीन होता है, 0.4% चिकनाई होती है, 2.1% अज्जा मादनी अज्जा होते हैं, 3.9% रेशे होते हैं, 75.8% कार्बोहाइड्रेट और 317 कैलोरीज होती हैं 100 ग्राम कैलोरीज के अंदर, 100 ग्राम खजूर के अंदर। तो अगर 100 ग्राम खजूर अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल में आजकल की अगर जो मोटी खजूर होती है 6-7 ही बनेगी, मेरा एक अंदाज़ा यही है। तो अगर 100 ग्राम खजूर खाते हैं तो आपको इतनी 317 कैलोरीज का मतलब ये होता है कि तकरीबन एक वक्त की खुराक कैलोरीज आपने ले ली। ओहो,
اچھی خاصی کیلریز بن جاتی ہیں. تو آپ اگر وہ چیز لے لیتے ہیں تو آپ کا گلوکوز لیول بہت بہتر ہو جاتا ہے. ایون آپ کو اچھی مقدار میں کیلریز بھی 2 یا 3 کھجور تو روٹین میں کھا ہی لیتا ہے آدمی, تو اچھی کیلریز آپ کو اس میں مل جاتی ہیں. کھجور کے اس میں یہ فائدے ہو جاتے ہیں طبی. جی دوسری کال تھا. کال وہ شامل ہو چکی ہے, اس پہ ایک میسج ہے ہمارے پاس, جی. اس کو بھی شامل کرتے ہیں. پہلا سوال تو انہوں نے یہ کیا ہے, تعریف بھی کی ہے ماشاءاللہ آپ کی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اگر عطر لگائیں تو اس سے جنات آ جاتے ہیں, کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ تو عطر لگانے کا مشورہ دے رہے ہیں, عطر لگایا کریں. نہیں, اس سے کوئی بات نہیں ہے, بلکہ معلومات تو یہ ہے کہ جنات وغیرہ تو ہے نا وہ گندگیوں کی جگہ پر زیادہ ان کا پایا جانا ہے. کیا بات ہوتا ہے, اگر آپ صاف ستھرے رہیں گے اور انشاءاللہ خوشبوؤں سے مہکتے رہیں گے اور گھر بھی صاف ستھرا رکھیں گے اور اس کو بھی ماشاءاللہ ایک اچھے انداز سے رکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو ان کے شرور سے بچے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہاں ایک اور یہ سجیشن ہے, پنجاب تحصیل ضلع ساہیوال ہڑپا سٹی چک نمبر 104-7R. ان کا کہنا ہے کہ نگران شورا سے عرض ہے کہ فلموں ڈراموں کے نقصانات اور سگریٹ اور دیگر نشہ آور چیزوں کے نقصانات اور دیگر چیزوں پر بھی سلسلہ ہونا چاہیے, ان کو بھی موضوعات میں شامل کریں انشاءاللہ. ایک اور سوال ہے, ڈاکٹر صاحبان یہ بھی بتا دیں کہ کتنا پانی پینا چاہیے. حسن اتاری لیا پنجاب سے. جی حضور صاحب بتا دیں. پانی کی مقدار تو جو اگر نارملی دیکھا جائے تو 8 سے تقریباً 12 گلاس ہوتی ہے, 8 گلاس سے 12 گلاس. لیکن یہ آپ کے کام کو کرنے کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کا کام کرتے ہیں. اگر آپ کوئی ورکنگ کنڈیشن ایسی انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں جہاں پہ ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے, نمی بہت زیادہ ہے, یا گرمی بہت زیادہ ہے, یا آپ سڑک پہ کوئی کام کرتے ہیں یا آؤٹ فیلڈ میں زیادہ کام کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کی پانی کی ریکوائرمنٹ اس سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر نارمل روٹین میں لیتے ہیں تو کم سے کم 8 گلاس لینا چاہیے, 8 سے 12 گلاس ضرور پینا چاہیے. پانی سادہ پینا چاہیے, زیادہ ٹھنڈا پینا چاہیے؟ دیکھیں پانی, اگر پانی انسان پیتا ہے پیاس بجھانے کے لیے, ٹھنڈے پانی سے پیاس نہیں بجھتی. اس کی ریزن میں نے آپ کو بتا دی کہ ٹھنڈا پانی یوں پیاس نہیں بجھاتا کہ جب آپ کے معدے میں جاتا ہے تو اس کو نارمل کرنے میں ہی معدہ آپ کا کام میں لگ جاتا ہے, اور وہاں سے پھر سیکریشن لگتی ہے تو ڈی ہائیڈریشن مزید بڑھتی ہے آپ کی, اور مزید آپ کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ٹھنڈا پانی سے تو پیاس بجھتی نہیں ہے. کوشش کریں کہ نارمل پانی, مٹکے کا پانی ہو. دوا وغیرہ بھی جو ہے کیا استعمال جو کر رہے ہیں سادے پانی سے لیں یا ٹھنڈے پانی سے؟ نارمل پانی ہونا چاہیے, بالکل چلڈ پانی بھی نہیں ہونا چاہیے, یخ پانی بھی نہیں ہونا چاہیے, بالکل نارمل جیسے مٹکے کا پانی ہوتا ہے یا نلکے کا پانی آپ لے سکتے ہیں, اس سے استعمال کرنا چاہیے, وہ زیادہ فائدہ مند رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, نگران شورا بڑا ہی پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں اور سلمان بھائی بھی اس کو اچھے انداز میں ادا کر رہے ہیں. آج تو ڈاکٹر صاحب کی بھی رہنمائی ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کروں گا کہ کھانے کے کتنی دیر بعد پانی پینا چاہیے, کیونکہ رمضان میں یہ مسئلہ ہارڈ ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم قریب وقت میں سحری کرتے ہیں تو 10 منٹ بعد 5 منٹ بعد پانی پینا پڑتا ہے. تو اس کا کیا کیا جائے, اس کا کچھ حل بتا دے, جزاکم اللہ خیرہ. حل بتائیے حضور. ایسے میں اس کا حل یہ کہ سحری جلدی کر لیں, جلدی کر لیں, آدھے گھنٹے پہلے سحری کر لیں. بالکل آدھے گھنٹے پہلے سحری کر لیں. ہمارے سلمان بھائی 2-2:30 بجے سحری کر لیتے ہیں. اب تو کر رہے ہیں ماشاء اللہ, تو اب جلدی کر رہے ہیں. قریب قریب کام شروع ہو جاتا ہے. اچھا شروع ہو جاتا ہے کام, بچتے بچتے 2-2:30 بج جاتے ہیں. دسترخوان لگنا شروع ہوتا ہے 1:30 بجے کے قریب, یعنی 1:35 1:40 پر, اور پھر 2-2:15 بجے تک شروع ہوتا ہے تو پھر آدھا پونا گھنٹہ نکل جاتا ہوگا نا. کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. ہاں مطلب وہی ہے, کیوں مطلب اندر کی باتیں. تو سحری جلدی کرا دینا چاہیے. 2 بجے 2:30 بجے, مطلب جن کے جیسے 3 بجے روزہ بند ہو رہا ہے تو 2:30 بجے تک سحری کر لیں, یہی ہے جی. لیکن اس میں لیکن اینڈ ٹائم پہ سحری ہوتی ہے. ویسے سلمان بھائی پریکٹس تو یہی ہے. کھانے یہ تو پریکٹس تو وہی ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کو کمپلین یہ ہوگی کہ جب سو کے اٹھتے ہوں گے ان کو ایک متلی کی کیفیت, ریباؤنڈ, ریفلکس اور ایک وہ تیزابیت کا سمٹم آتے ہیں. تو ان کو ہی پتا ہوگا یہ سمٹم تو آ رہے ہیں. اگر کم سحری اور ہلکی سحری اور وقت سے پہلے لیں گے تو علامتیں ان کے لیے بہتر ہے. مزید ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں سلمان بھائی, یہ اگر ہم اس کو جنرلائز لے لیں, سحری نہ لیں گے, کھانے کے بعد پانی پینا کیسا ہے؟ ابھی تو فی الحال اگر ہم کھانے کے بعد بھی اگر لیتے ہیں نا, سحری کے بعد بھی لیتے ہیں, تب بھی وہ مناسب نہیں ہے کہ کھانے کے فوراً بعد آپ پانی پئیں. کھانے کے فوراً بعد تو پانی ویسے بھی نہیں پینا چاہیے, طبی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے. کھانے کے درمیان پی لیں, کھانے سے پہلے پی لیں. اس کے 2 فائدے ہو جائیں گے. ایک
تو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو خوراک معدے کے اندر کم جائے گی. جب خوراک آپ کے معدے کے اندر کم جائے گی، پانی زیادہ جائے گا، تو آپ کی ڈائٹ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی، آپ کو ویٹ ریڈیوس کرنے میں مدد ملے گی. سب سے بڑا فائدہ یہ ہو جائے گا. وزن کم کرنے کا بھی ایک نسخہ ہے. ہاں، وزن کم کرنے میں کا بہت بھی نسخہ ہے. اس میں دوسرا جب ایک میں میدے کا اپنا ایک نا ایسیڈک انوائرمنٹ ہوتا ہے، پی ایچ ہوتا ہے. جب کھانا جاتا ہے تو ایسیڈیٹی میدے میں بڑھ جاتی ہے، وہ اس کے لیے کہ کھانا ہضم کرنے کے لیے. بیچ میں جب کھانا لیتے ہیں تو پانی جیسے جاتا ہے نا، وہ تیزابیت کم ہوتی ہے. یہی ایسڈ جو ہوتا ہے جو میدے کی دیواروں کو السر پیدا کر رہا ہوتا ہے. کھانے پینے کی زیادہ آپ نے چیزیں لی تو پانی اگر بیچ میں لیں گے تو ایسیڈیٹی، السر وغیرہ سے بچاؤ ممکن ہے. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صفا کامران ہے. میں زمزم نگر سے بول رہی ہوں. پیارے نگران شورا، میں نے سارے روزے رکھ لیے ہیں، بس ایک ٹوٹ گیا تھا. اور میں جب روزے رکھتی ہوں تو میرے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے، اٹھنے کے بعد بھی ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں کچھ فرما دیجیے. ماشاءاللہ، اللہ آپ کے روزوں کا آپ کو ثواب بھی دے. اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہماری مدنی منی کو یہ پرابلم ہے، اس کا کوئی حل دے دیں. اس میں مدنی منی اگر دیکھیں کہ سحری میں کیا کھا رہی ہیں، ذرا اس پہ غور کر لیں کہ کوئی ہیوی چیز تو نہیں لے رہی ہیں، اور کھانے کے فوراً بعد تو ایسا تو نہیں ہو رہا کہ بالکل اینڈ ٹائم پہ اٹھ کے رہی ہیں اور کھا رہی ہیں اور فوراً سو رہی ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی پرابلم کر رہا ہوگا. دوسرا، وہ درد جو صبح کے ٹائم ہوتا ہے وہ کتنی دیر تک رہتا ہے، وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ بھی شروع ہو جاتا ہے؟ اگر وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے تو اس میں 99% چانسز یہ ہیں کہ سحری کے معاملات کو سیٹل کریں گے تو صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر وہ آگے پرسسٹ کر رہا ہوتا ہے، درد صبح سے دوپہر کو بھی جا رہا ہوتا ہے یا شام تک رہ رہا ہوتا ہے، تو بہتر ہے ڈاکٹر کو چیک کروا لیں. کوئی ایسا ڈیسینٹری کا ایلیمنٹ نہ ہو، مطلب آنتوں میں سوزش وغیرہ ہو جاتی ہے بعض اوقات، جس کی وجہ سے تکلیف ہو جاتی ہے بچوں میں، پانی کی وجہ سے یا کسی بھی ڈائٹ کی وجہ سے. دماغ پر روزے کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اس سے کچھ دماغ، جیسے آپ نے کہا کہ حافظہ بہتر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور فوائد ہوتے ہیں دماغ پر؟ ایسا روزے کی کیفیت میں ایک خاص کیمیکل ہوتا ہے، BDNF کہلاتا ہے، جس کا کہلاتا ہے برین ڈرائیو نیوروٹروپک فیکٹر. نارملی یہ جس دماغ کے اندر پروڈیوس نہیں ہوتا. جب فاسٹنگ سٹیٹ کے اندر دماغ ہوتا ہے، یعنی دماغ کو پتا ہوتا ہے کہ میں فاسٹنگ میں ہوں، تو یہ کیمیکل نکلنا شروع ہوتا ہے. ایک سب سے پہلے اس کا کام یہ کرتا ہے نیورو جنریشن کا. نیورو جنریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ خلیے دماغ کے جو ختم ہو رہے ہوتے ہیں یا جن کا سائز کم ہو رہا ہوتا ہے یا ان کی کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہوتی ہے، اس کیمیکل کی وجہ سے یہ سارے خلیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. نارملی یہ پتا ہوتا ہے کہ برین جو گرو نہیں کر پاتا، یعنی اس کا سائز بڑھتا نہیں ہے. اونلی فاسٹنگ ہے، یعنی روزے کی کیفیت ہے جس میں یہ کیمیکل ریلیز ہوتا ہے. وہ خلیے جو خراب ہو چکے ہوتے ہیں ری گرو ہوتے ہیں، اور خراب خلیے 2-3 قسم کی بیماریاں کرتے ہیں. ایک تو کہلاتی الزائمر ڈیزیز. یہ 40 ایئرس کے بعد، یعنی 40 عمر کے بعد یہ موسٹ کامن ہے. یعنی ہر 40 عمر کے بعد جو بھی پیشنٹ ہوگا اس کو یہ ہونا ممکن ہے، یہ پاسبلٹی ہے. دوسری ایک بیماری ہوتی ہے ہنٹنگٹن ڈیزیز. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ دماغ کے ایریا ایسے ہوتے ہیں وہ اگر ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو جھٹکوں کا اس کے اندر پرابلم آ جاتا ہے. پارکنسن ڈیزیز بھی ہے. اس کے علاوہ جو ایک بیماری ہے ڈپریشن، اینگزائٹی ہوتی ہے، پرسنالٹی ڈس آرڈرز. یہ سارے فیکٹرز، بیماریاں جو ہیں جو روزے رکھنے کے بعد جو فاسٹنگ کے اندر یہ کیمیکل ریلیز ہوتا ہے، ری جنریشن ہوتی ہے نیورونز کی. ڈپریسو پیشنٹ، اینگزائٹی پیشنٹ اور الزائمر کے پیشنٹ کے لیے ان کا کم و بیش 99.9% 100% رزلٹ ہے روزے میں. تو اب تھوڑا سا میں آؤٹ آف ٹاپک جاؤں گا، کیونکہ کہ نیرو کی بات چلی ہے، دماغ کی بات چلی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو لوگ مطلب شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں، بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے، ان کا بھی کوئی دماغ سے تعلق ہے یا اس کا تعلق کسی اور مزاج سے ہے؟ دماغ سے تعلق بھی ہے، لیکن سارا پرسنالٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا، شخصیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا یعنی اس کا مطلب کوئی بعد اوقات ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے اس کو غصہ آ جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے غصہ آ جاتا ہے، دماغ گرم ہو جاتا ہے. سائکیٹرک پیشنٹ بن گیا وہ تو پھر نفسیاتی مریض کیسے؟ یہ سارے کیمیکل ڈس بیلنس ہوتا ہے دماغ کے اندر. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی انسان کو بیٹھے بیٹھے بلا وجہ غصہ آ رہا ہے تو اس کے ہو سکتا ہے کچھ سوشل پرابلم ہوں سائیکولوجیکلی. جب آپ اس کی اسٹڈی کرنے جاتے ہیں تو یہ پیچھے سے فیکٹرز ہوتا ہے. ہم ایک مثالی معاشرہ
ہمارا ایک سلسلہ ہے اس میں آج ہم نے آپ کے روزے کے طبی فوائد کو بھی لیا، اور یہ کہ ہمارے اسلام بھائی جو روزہ نہیں رکھتے وہ روزہ رکھیں، اور جو روزہ رکھتے ہیں وہ مزید اس کو بہتر طریقے سے کریں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مزید مطلب ہمیں ہمارا ایمان تازہ کرتی ہیں اس طرح کی باتیں. تو لیکن اب یہ کہ گھروں میں جو غصے والا جو مزاج ہے، کیا اس روزہ اس پر کوئی اثر انداز کرتا ہے؟ جی ایسا ریلیکسیشن میں کافی فیکٹر ہے. ابھی آپ کو جو لاسٹ 2 سلسلے پرانے جو سلسلہ تھا مثالی شوہر کا، اس کا اسٹیٹسٹکس میں دیکھ رہا تھا، وہ آپ لوگ کر تو رہے تھے، اس میں ہر 32 سیکنڈ کے اندر ڈائیورس ہو رہی ہے. مطلب جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، جو آپ جو مثالی شوہر کے نام سے سلسلہ کر رہے تھے، اس میں مجھے دینی تھی اسٹیٹس ہر 32 سیکنڈ میں ایک ڈائیورس ہوتی ہے. تو آل اوور دا ورلڈ، ہر 32 سیکنڈ میں ایک ڈائیورس ہے. تو روزانہ کی جو نا لاکھوں کی مقدار کے اندر ڈائیورس کا ریٹ مطلب روز کی ایوریج 1 منٹ میں 2 ہو گئی، ایوریج 1 منٹ میں 2 ڈائیورس ہیں. اور پھر ان کی جو ڈیٹیل اسٹڈی ریسرچ جو کی گئی ہے وہ فیملی ڈسپیوٹ تھے. فیملی ڈسپیوٹ کے اندر بھی فائنینشیل ایشوز، پھر میوچل ایشوز، وہ جیسے مدنی پھول آپ بیان فرما رہے تھے تو سارے اسی سے ریلیٹڈ تھے. یعنی آپ یوں فگر لے لیں کہ ہر 32 سیکنڈ میں ایک ڈائیورس. اور اس کا وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک تو فائنینشیل ایشوز ہیں کہ تنگ دستی یا خرچہ پانی نہ ملنا. اب گھر ٹوٹ جائے تو پھر کیا خرچہ پانی کو کیا کریں گے آپ؟ اس لیے اگر گھر میں پریشانی ہے، تنگ دستی ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ، آمدنی کم ہے، تو آپس کے لڑائی جھگڑے کر کے آمدنی کبھی بھی نہیں بڑھتی، دیکھا یہی گیا ہے. تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ برتباری سے کام لیں، اور ایک دوسرے کو ایک اپنے مطلب کہ وہ مدد ایک دوسرے کی کریں مورلی، کہ اور صبر کا ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہیں، اور اپنی خواہشات کو لمیٹڈ کر دیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آپ کا گھر یہ محبت و پیار کا گہوارہ بنے گا، اور اس طرح کی چیزوں سے آپ اللہ نے چاہ تو نجات پانے میں کامیاب ہوں گے. کہ جس کو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ یہ بہت ایک شاکنگ نیوز ہے ہمارے لیے کہ ہر 32 سیکنڈ کے اندر ایک طلاق کا ہونا دنیا بھر کے اندر. اور یہ زیادہ تر وہ ترقی یافتہ ممالک اس میں آپ کو زیادہ ملیں گے جن میں عورت کی آزادی کے زیادہ نعرے لگائے جاتے ہیں، اور انڈیپینڈنسی کے زیادہ نعرے لگائے جاتے ہیں، اور پرائیویسی کے بھی وہاں نعرے زیادہ لگائے جاتے ہیں. فیملی اسٹرکچر وہاں پر اتنا زیادہ ایگزسٹ نہیں کرتا، کام نہیں کرتا. وہ ہر کوئی بیوی کہتی ہے میں بھی تھوڑی آزاد ہوں، تو شوہر کہتا ہے میں بھی آزاد ہوں. تو یہ آزادی کے نام پر یہ آزادی ہو جاتے ہیں. تبھی تو اس طرح کا جو دنیا کا جو معاشرے ہیں ان میں پھر ایک نئی وہ خرابی پیدا ہو گئی کہ شادی سے پہلے میاں مرد اور عورت دونوں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ڈائیورس کے اندر وہاں پر پینلٹیز بھی ہوتی ہیں، اور ڈائیورس کے اندر وہاں پر کوئی حکومت گورنمنٹ کی ایسی کچھ قانون اور ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں، پھر وہ ایسی کمپلینٹس ہوتی ہیں اور ایسی فائر ہوتی ہے کہ وہ پھر پرابلم ہو جاتا ہے. تو پھر وہاں پر مزاج اچھا کرنے کے، اخلاق اچھا کرنے کے، کردار اچھا کرنے کے، اور ان کی طبیعتوں میں خوبصورتی اور بہتری پیدا کرنے کے بجائے ایک اور خرابی پیدا کی گئی. وہ یہ کہ ٹھیک ہے شادی سے پہلے ایک اجنبی مرد اور عورت ساتھ رہ لیں، انڈرسٹینڈنگ دیکھ لیں، اگر بنتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بنتی تو ٹھیک ہے، مگر وہ اس بات کو فیل ہی نہیں کر رہے کہ میں رہ ہی اس لیے رہا ہوں کہ میں اس کو اپنے کردار سے متاثر کروں، وہ مجھے اپنے کردار سے متاثر کرے. تو وہاں پر تو وہ ایکچوئل ریئلٹی جو ریئل لائف ہے اس نے آنا ہی نہیں ہے. ریئل لائف آئے گی تب جب آپ نکاح کریں گے، جب شادی کریں گے، اور آپ وہ ریئلی آپ کا ہسبینڈ ہوگا، شوہر ہوگا، اور وہ ریئلی آپ کی وائف ہوگی. کیونکہ وہ تو شادی سے پہلے تو وہ بولے جوس بھی میں تجھے بنا کے دوں گا، بریک فاسٹ بھی میں کر کے دے دوں گا، تو وہ تو اپنے آپ کو ایک اچھا آدمی ثابت کرنے کے لیے کوشش کرے گا اور ایک اچھی عورت ثابت کرنے کی کوشش کرے گی. لیکن جب یہ دونوں نکاح کے رشتے میں آتے ہیں نا، تب ان کی ایکچوئل اور ریئل لائف کا اسٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ ایک نیچرل سی چیز ہے. پھر دوبارہ ان کی ڈائیورس ہو جاتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ وہ جو شادی سے پہلے جو تھا وہ آدمی کدھر چلا گیا، وہ آدمی وہ شوہر تھا ہی نہیں، وہ تو اجنبی مرد تھا، اور وہ آپ کی بیوی تھی نہیں، وہ تو اجنبی عورت تھی، وہ تو ساتھ رہے. تو یہ ساتھ رہنے کی بھی شریعت اجازت نہیں دے گی نا. اور پھر اس دوران وہ کچھ ہو جاتا ہے الامان والحفیظ. تو اس طرح کے معاشرے سے اللہ تعالیٰ، یعنی اس طرح کی جو معاشرتی برائیاں ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائیں
اور ہمیں خوف خدا کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو روزے کے فوائد بیان ہوئے اللہ کریم ظاہری اور باطنی دونوں فوائد سے ہمیں مالا مال فرمائے. آئیے چلتے ہیں امیر سنت کی طرف. چاک قلب و جیگر چشمے نم چاہیے جا بلب کے سرانے ابا جائیے جا بلب کے سرانے ابا دیدار شاہ حرم چاہیے تیرے قدموں میں موت حبیب خدا تیرے قدموں میں موت حبیب خدا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.